رمضان کا مہینہ ہو، رحمتوں کا مہینہ ہو، میرا آقا فرمایا اول رحمت ہے، دوسرا دہاتا مغفرت ہے، تیسرا دہاکا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہو، کہیں زلزلے ہوں، کہیں طوفان ہوں، کہیں وہ بارشیں ہوں۔ کبھی مولوی کہتے عذاب آ گیا، سنو، مسلمان پہ عذاب آیا، کافروں پہ نہیں آیا۔ یہ بادل ہندوستان سے گزر کر آئے، یہ خلیج بنگالہ سے اٹھتے ہیں، ہندوستان سے گزرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں۔ مولویوں جواب دو، کیا ہم ہندو سے بھی برے؟ وہ سارا ہندوستان طے کر کے خلیج بنگالہ سے یہ ہوائیں مونسون ہوائیں پاکستان آتی ہیں۔ ایک کہتا ہے امتحان ہو گیا۔ امتحان کس بات کا ہو گیا؟ میری بات غور سے سن۔ امتحان وہ لیتا ہے جس کو علم ہی نہ ہو کہ اس بندے کی علم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، صبر کیا ہے۔ خدا تو وہ ہے جس نے خود تقدیر بنائی ہے، اسے پتہ ہے کہ کل کیا کرے گا۔ امتحان کی تو تک ہی نہیں بنتی۔ ہم امتحان تب لیا جاتا ہے کہ ناواقفی ہو، کہ پتہ نہیں اس کا علم کتنا ہے، تو اللہ پہ جہالت ثابت ہوتی ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ امتحانوں والا، اور وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نبی پہلے بنا دے، امتحان بعد میں لے، یہ اس سے بھی مشکل مسئلہ ہے۔ نبی بنایا تو تسلی نہیں تھی تو امتحان لیا، پہلے امتحان لے لیتا بعد میں نبی بناتا۔ نبی بنا کے امتحان لینے کی کیا تک تھی؟ یہ مذہبی لٹریچر یہ کوئی 100% کریکٹ نہیں ہوتے۔ ہم سے مولوی خدا کی توہین بھی کراتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ امتحان وہ لیتا ہے جس سے امتحان لیا جاتا ہے جو اس کے علم سے ناواقف ہو۔ تو جن انسانوں کا امتحان ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان شخصوں کی تقدیر سے غافل ہوتا ہے؟ وہ تو تقدیر بنانے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کل کیا کرے گا۔ تو جس نے خود تقدیر بنائی ہے کل کیا کرے گا، امتحان لینے کی کیا تک؟ یہ امتحان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کا نہیں جو پانیوں میں بہہ گئے۔ یہ امتحان ہے بھی تو پھر یہ ہمارا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے۔ اللہ کا امتحان نہیں، یہ انسانوں کا امتحان ہے۔ امتحان ہوگا تو میرا ہوگا، امتحان ہوگا تو تیرا ہوگا۔ رات کو میٹھی نیند سونے والے وہ بھی ہیں جن کے پاس کوئی بستر نہیں ہوگا، جن کے بچے رات کو بھوکے ہوں گے۔ اللہ گواہ، ایک بچہ رات کو بھوکا ہو ماں باپ سو نہیں سکتے۔ ایک بچہ بھوکا ہو ماں باپ ساری رات سو نہیں سکتے۔ ان ماؤں کا کیا حال ہوگا، ان باپوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ اللہ مشکرہ کانفرنس والوں کو پھر اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کرو، یا پوسٹر لگانے بند کرو یا خدا سے مدد لے کے دکھاؤ۔ بس بڑے زمانے گزر گئے، یہ میرا چیلنج ہے۔ بس کر دو پوسٹر لگانے، یا وقت آ گیا خدا سے مدد لے کر دکھاؤ۔ 1400 سال سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد آنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ معافی دے۔ کربلا میں میرے نبی کریم کے نواسوں کی لاشیں 3 دن تک ننگی پڑی رہی، کوئی فرشتہ ان پہ مٹی ڈالنے نہیں، انسان آئے تو مٹی ڈالی گئی۔ غور کرو، یہ اللہ مشکل کشا کانفرنس والے اپنی جگہ پہ ہیں، آج ان کو چیلنج ہے پاکستان کی طرف جاؤ، جو مرضی ہے اپنا بڑے سے بڑا وہابی امام لے آؤ، اللہ سے دعا کرو ہمیں پاکستان کو 200 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، لے دو۔ اللہ سے مشکل کشائی کرا کے دکھاؤ۔ جس شخص کا عقیدہ ہو رہو، عمل ہو رہو، میں کہتا یار اللہ پیسے دے دے گا، لوگ ہنس پہ دن، میں کہنا یار کمال ہے، منگتے ساری اور مولوی ہیں کہ اللہ سے مانگو اور دینے کی باری آئے تو ہنس دیتے ہیں لوگ۔
عقیدے اور عمل میں بڑا تضاد ہے. کہنا لے دیو اللہ کو $200 ارب لے دیو تو بندے ہس پہ دیں. بندے پتہ ہے کوئی نہیں لبنے، مانگتے بھی ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ ملنے نہیں. خدا یہاں تباہی پھر گئی عقیدوں کی، تباہی پھر گئی عقیدوں کی. اب وقت ہے جس طرح ان کا ایمان ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سنی بھی خدا سے مدد مانگتے ہیں. ممکن ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ جو خدا کے لاڈلے مشکل کشا، اللہ مشکل کشا کانفرنس والے، ان کو کہا ڈھونڈو اور پکڑو، منت کرو کہ بھائی تم نے کہا اللہ مشکل کشا ہے، ہم نے مان لیا، تم اللہ سے ہماری مشکل کشائی کراؤ. غلط کہہ رہا ہوں؟ یا تو کہو نہیں یا پھر کراؤ. اس مسکین قوم $200 ارب کے لیے نہ جانے کہاں سے قرضے لے گی، یہودیوں کے بینکوں سے سودی قرضے لے گی، حرام قرضے لے گی. حرام قرضوں سے اس قوم کو بچاؤ. اس کا خدا ڈبویا بھی خدا نے ہے. جس خدا نے ڈبویا ہے اس سے اللہ مشکل کشا کانفرنس والو، اس اللہ سے صرف $200 ارب لے دو. ممکن ہے لے دیں، منت ضرور کریں. میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ مکے سے لے کر لاہور تک، لاہور سے جاپان تک سارے وہابی مولوی اکٹھے کر دو، کوئی بھی مولوی اکٹھا کر دو، ساری رات خدا کو یاد کرتے رہے. خدا سے $10 لے کر نہیں دے سکتے کہ لے دیں گے. پچھلا سیلاب آیا تھا تو جماعت اسلامی کا ایک بڑا امیر وہ میرے گھر آ گیا. بغل میں ایک کتاب ڈالی ہوئی، اس پہ لکھا داتا کون. میں نے پوچھا چوئی صاحب بڑی کام کی کتاب ہے. کہتا جی آپ کے پڑھنے والی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو پڑھ لیا، اس میں لکھا ہوگا داتا اللہ ہے. کہتا ہاں جی بس آپ سمجھ گیا داتا اللہ ہے. میں کہا جب اللہ داتا ہے تو آپ مجھ سے مانگنے کیوں آئے؟ شرمناک بات ہے. عقیدہ اور عمل اور وہ قوم دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ انتہائی شرمناک بات ہے. میں کہا جب وہ اللہ داتا وہ ہے تو اسے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں لینے کیا آئے؟ مانگنا لوگوں سے، کہنا اللہ دیتا ہے، تم لے کے دکھاؤ. کیوں بچے حرج ہے؟ 1400 سال سے مسلمان لوٹا جا رہا ہے. 1400 سال سے اس مسلمان کا خون پیا جا رہا ہے اللہ کے نام پہ. اللہ کہتا ہے میں مشکل کشا ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، مجھ سے مدد لو. مولوی کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، نہ محمد مشکل کشا ہے، نہ کوئی فرشتہ مشکل کشا ہے، نہ علی مشکل کشا ہے، نہ کوئی انسان مشکل کشا ہے. تو بغیر تو پھر انسانوں سے مدد مانگتے کیوں؟ جاؤ اللہ سے مدد مانگو. کیا کہا؟ لے دو. اللہ جانتا ہے ساری زندگی جھوٹ سنتے سنتے مسلمان کی زندگیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی. قول و فعل کا تضاد رہا. وہ اللہ مشکل کشا ہے نا، آپ کو ہی کہا تو اس سے مشکل کشائی کرا دیں. کہتے ہیں جی اللہ وسیلے سے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو خدا خود وسیلے کا محتاج ہو، جو خدا خود وسیلے کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہوگا؟ محتاج خدا نہیں ہوتے. اللہ الصمد شان سمدیت پہ کھڑے ہونے والے، کن فیکون کے مالک رب، کائنات کا مالک رب. اگر وہ خود مسلمانوں کا خدا کسی چیز کا محتاج ہو تو کوئی کہانی باقی رہ ہی نہیں گئی. درست کرو عقیدے، درست کرو. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں خدا سے مانگو اور پکا یقین ہے اس دینا کوئی نہیں. اندازہ لاؤ اس عقیدے کا انجام کیا ہوگا.
میں نے بڑی تقریریں کی، میری بڑی کیسٹیں پڑی ہوں گی، میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، اس دنیا میں، اس دنیا پر، زمین پر اللہ کا نائب انسان ہے، اور یہی فطرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں انسان انسانوں کے کام آئیں گے۔ کیا کہا؟ مجال گئی جبریل ایک بسترا دے کے گیا ہو، اس دنیا میں انسان انسانوں کے کام آتے ہیں۔ مولوی صاحب مشکل کش کانفرنس والے، یہ انسانوں کی دنیا ہے اور یہاں انسان انسانوں کے کام آتے ہیں۔